ایک بڑا لمبا تفصیلی واقعہ آپ علماء سے گزشتہ مہینے میں سن چکے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ایک عظمت معجزہ عطا فرمایا جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کے لیے اپنے عرش پر بلایا، ملاقات ہوئی، دیدار ہوئے۔ قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، کتابیں اور باتیں خاموش ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی اور دیدار ہوا یہ کتنی دیر کا تھا۔ میری گفتگو سمجھے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ٹائم زیادہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ قیمتی باتیں، کچھ ایمان میرا بھی تازہ ہو جائے، میرا حق بھی ادا ہو جائے۔ میں آیا ہوں اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے، تو میں زیادہ اس طرف بات نہیں کروں گا، یہاں سے میں آگے بات لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک ذہن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معراج کی رات عرش کے اوپر جو ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیدار ہوا، حضور نے اللہ کا دیدار کتنی دیر کیا؟ اب تو سوکھے لفظ ہیں، سمجھ آگئے ہوں گے۔ قرآن مجید کے مطابق اگر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، میں اللہ نے اپنے حبیب نبی کو یہ معراج کا سفر کرایا۔ اللہ رب العزت نے یہ اتنا لمبا سفر کرایا، قرآن میں خود ارشاد فرما دیا یہ کوئی ایک مہینے کا سفر نہیں تھا، ہفتے کا سفر کوئی نہیں، 2 راتوں کا نہیں، 1 رات کا بھی نہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر ہے۔ یہ جو لیلن کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، علماء تشریف فرمایا، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جا کر پوچھ لینا، اس لیلن سے مراد پوری رات کوئی نہیں بلکہ رات کا تھوڑا سا حصہ۔ میں چاہتا یوں کر کے دکھا سکتا تھا آپ کو، یہ یوں کرنے کا مقصد یہ کہ رات کا تھوڑا سا حصہ لگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اس تھوڑے سے حصے کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، وہاں سے طور سینا چلے گئے، وہاں سے بیت الحرام چلے گئے، وہاں سے مدین چلے گئے، وہاں سے مسجد اقصی چلے گئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہو گئی، نبیوں کی امامت کرائی ہے، پہلا دوسرا تیسرا 7واں آسمان کا سفر کیا، پھر جنت کی سیر بھی کی، اللہ نے جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا۔ اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے حضور علیہ السلام اللہ سے ملاقات اور زیارت کرنے صرف اللہ کے عرش پہ گئے اور فوراً واپس آ گئے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں تو یہی ہو سکتا ہے نا، گئے اور واپس آ گئے۔ کیوں حضرت اللہ نہیں کچھ یوں ہی نہیں نکلے گا؟ جب رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر، میں کہوں کہ میں بھاولپور گیا، مثال دے رہا ہوں، بھاولپور گیا، میں 1.5 گھنٹے میں گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ اب آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، 1.25 گھنٹہ جانے کا، 1.25 آنے کا، اتنا وال میں ایک نظر ماری ہو سیدھا آگے ہو سکتا۔ اس بات سے یہی سمجھ آتی ہے جب اللہ نے فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے حضور اللہ کے عرش پر گئے، ایک جھلک دیکھی اور واپس آ گئے۔ لوگوں اس کا معنی تو یہی نکلتا ہے، لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ اللہ نے اپنے حبیب نبی کو یہ اتنا لمبا زمین کا سفر کرایا، اتنا لمبا آسمانوں کا سفر کرایا، اپنے عرش پہ بلایا، پھر اللہ چند لمحوں کے لیے اپنے حبیب نبی کو اپنا دیدار نہیں عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ نے رج رج کے دیدار
تھوڑی سی چلو یہی بات اور سمجھا دوں کہ کتنی دیر کی یہ ملاقات ہوگی. ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لوترے بندے نے سیر ہلائے باقی سائیں رہا سے کنڈن تے ہی پیرا سوئیتا بنجنا تو ہے نا کہ نہیں نہ کہ نہیں تو بہتر ہے ہونے چلے بنجو. اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں, ہماری نسبت بڑی اونچی ہے. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے حدیث شریف کا مفہوم سنانے لگا. اللہ رب العزت ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے, جنت کے محلات عطا فرمائیں گے, جنت کی نہریں عطا فرمائیں گے. شہد کی نہر ملے گی, صاف پانی کی نہر ملے گی, اور دودھ کی نہر ملے گی. نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں اس دنیا کے اندر یہاں کی غلیظ شراب چھوڑ دو, اللہ شراب کی پوری نہر عطا فرمائیں گے. جنت کی تمام نعمتیں جب مل جائیں گی اللہ رب العزت تمام کے تمام جنتی لوگوں کو جمع کریں گے. توجہ سے سننا, بڑی قیمتی بات سمجھا دینا چاہتا ہوں. اللہ تمام جنت کے لوگوں کو جمع کر لیں گے. ہم لوگ آئے بیٹھے ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے پہلو میں اپنے دائیں طرف, یاد رکھنا اللہ کی دونوں طرف دائیں ہیں, دونوں سچی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پہلو میں اللہ رب العزت ایک ممبر لگائیں گے موتیوں کا, اور مجھے اللہ اس ممبر پر بٹھائیں گے. پھر اللہ پردے ہٹائیں گے, امت کے لوگوں کو اللہ ہمارے نبی کا دیدار عطا فرمائیں گے. ہم لوگ دیدار کریں گے اور نعمتیں ملیں گی. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت پھر پردے ہٹائیں گے, پھر پردے ہٹائیں گے. حدیث شریف میں ہے اللہ جنت کے لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. مجھے, آپ کو, ہر صاحب ایمان کو جو نیک اعمال کر کے جنت میں چلا گیا, اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جب دیں گے وہ یہی ہوگی اللہ اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائے. اب میری بات سمجھیں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا حضور گئے اور فوراً آ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگوں کو, میرے امت کے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے, وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا, ایک ہفتے کے لیے نہیں ہوگا, ایک مہینے کے لیے نہیں ہوگا, ایک سال کے لیے نہیں ہوگا, 100 سال کے لیے نہیں ہوگا, 1000 سال کے لیے نہیں ہوگا, 1,00,000 سال کے لیے نہیں ہوگا. بلکہ حضور نے فرمایا جب اللہ اپنے ان نیک بندوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے, 8,00,000 سال تک ہمیں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. 8,00,000 سال. میرے جیسا گناہگار جنت میں اگر چلا گیا, اللہ مجھے اپنا دیدار 8,00,000 سال تک کرائے, آپ کو 8,00,000 سال تک کرائے. لوگوں جن کے لیے اللہ نے مجھے بنایا, آپ کو بنایا, تمام کائنات کو بنایا, زمین و آسمان کو بنایا, اور لوگوں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عرش پہ گئے, ایک جھلک دیکھی واپس آ گئے؟ یہ ممکن کوئی نہیں. امتی 8,00,000 سال تک رب کا دیدار کرے تو اب تصور میں لاؤ میرے اور آپ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کتنا عرصہ کیا ہوگا. اصل میں ہوا یوں, اللہ نے نیچے کے لیے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. زمین, دنیا, اس کائنات کا نظام دراصل اللہ نے بند کر دیا تھا.
جو جہاں تھا وہی بند۔ اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا معراج کی رات کو کوئی پتہ نہیں۔ احادیث میں کتابوں کے اندر اتنے واقعات ہیں عرش کے اوپر ملاقات کے کہ ان گنت۔ یہ تو ٹائم نہیں ہوتا تو لمبی تفصیلیں نہیں ہو پاتی۔ بہرحال انہی محبت بھری باتوں میں سے ایک محبت میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ باوجود اس کے کہ ہر بات کو جانتے ہیں، اللہ نے حضور کو اپنے عرش پہ بلا کر فرمایا محبوب ملنے آئے ہو، مہمان آئے ہو، دور سے آئے ہو، تحفہ کیا لائے ہو، کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ تو ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہ محبت کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پروردگار ایسی چیز لے کر آیا تحفے میں جس کی آپ کو حاجت تو کوئی نہیں، آپ کو ضرورت تو کوئی نہیں، اور آپ کے عرش پر آپ کے خزانوں میں وہ چیز بھی کوئی نہیں۔ اے میرے حبیب نبی آپ اپنے رب کے لیے ایسی کیا چیز لے آئے؟ حضور علیہ السلام نے عرض کر دیا مولا میں آپ کے لیے یہ تحفے لے کر کے آیا۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میں آپ کے لیے بندگی لے کر کے آیا، عاجزی لے کر کے آیا، انکساری لے کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تحفے پیش کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے عرض کر دیا مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری قولی عبادتیں آپ کے لیے، میری زندگی کی فعلی عبادتیں آپ کے لیے، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، میری تمام زندگی آپ کے لیے، جو عمل کروں گا مولا آپ کے لیے، مولا میرا مکہ میں دنیا میں آنا آپ کے لیے، ہجرت کر کے مدینہ جانا آپ کے لیے، مولا شام ابی طالب میں فاقے برداشت کرنا آپ کے لیے، پیٹ میں پتھر مانگنا آپ کے لیے، احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کرانا آپ کے لیے، کفار سے جنگیں کرنا آپ کے لیے، میدان بدر میں اترنا آپ کے لیے، احد کے میدان میں اترنا آپ کے لیے، میرے صحابہ نے اپنی جان قربان کی آپ کے لیے، اولاد قربان کر دی آپ کے لیے، بیوی بچہ قربان کر دیا آپ کے لیے، گھر بار کوٹھی بنگلے ہر چیز قربان کر دی آپ کے لیے، مولا اور تو اور میرا شہزادہ حسین کربلا میں گردن گھٹائے گا آپ کے لیے۔ عصمت صحابہ، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، عصمت اہل بیت، دین اسلام، حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب، نعرہ تکبیر۔ مولانا میرا سب کچھ آپ کے لیے، یعنی اسی کے اندر یہ باتیں بھی آ گئی مولا میں حاجی بنوں گا آپ کے لیے، اسامی کوشش کیتا کرو حاجی بنو رب واسطے، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، نمازی بنے تو اللہ کے لیے، نمازی کہلانے کے لیے نہیں، رمضان آ رہا ہے روزہ رکھیں اللہ کے لیے، روزہ دار کہلانے کے لیے نہیں، سخاوت کریں تو اللہ کے لیے، سخی کہلوانے کے لیے نہیں۔ بہرحال عرض کر دی مولا میں یہ تحفے لے کے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میرا سب کچھ آپ کے لیے، کوئی جملہ بولوں گا آپ کے لیے، نمازوں کے سجدے کروں گا آپ کے لیے، جان قربان کروں گا آپ کے لیے، اولادوں رب کائنات
کتنے پسند آئے ہوں گے. اللہ رب العزت نے تحفوں کا جواب فوراً تحفوں سے عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی آپ نے اپنے تحفے پیش کر دیے, لیجئے اب رب کی طرف سے بھی تحفے لے لیجئے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب نبی میں اللہ کی سلامتی ہے آپ کے لیے, رب کی برکتیں آپ کے لیے, رب کی رحمتیں آپ کے لیے. میں عرض کیا کرتا ہوں میں پورے ملک میں پھرتا ہوں جہاں پروٹوکول زیادہ مل جائے نا, پروٹوکول سمجھتے ہیں پروٹوکول, دو چار بندے گاؤں میں دو چار پچھائیں دو چکن کپڑے پاڑ چھوڑیں, ہارن سیرے پھول کی پتیاں یہ وہ, جہاں پروٹوکول زیادہ ملے نا تو اس پروٹوکول میں ہم ایسے مست ہوتے ہیں, بیوی بچے گھر والے یاد نہیں ہوتے. سب سے قریب وہی ہوتے ہیں نا, سفر میں وہی یاد آتے ہیں, یار دوست یا گھر والے بچے. اور اصول بھی یوں ہی ہے سب کا, جہاں خوشی زیادہ ملے, جہاں محبتیں زیادہ ملے. حضور علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت کب اور کہاں ملی ہوگی جو اللہ نے اس وقت عطا فرمائی, اور ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب نبی میں اللہ کی سلامتی ہے آپ پر, رحمتیں آپ پر, برکتیں آپ. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہم میں سے کوئی بھی یاد نہ آتا, اپنا کوئی بھی امتی یاد نہ آتا, انہی محبتوں میں کھوئے رہتے, رب سے محبتوں کا اظہار کرتے اور کرتے رہتے. لیکن جب رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی سلامتی آپ کے لیے, رحمتیں آپ کے لیے, برکتیں آپ کے لیے, حضور علیہ السلام کو عین اسی وقت میں یاد آ گیا, آپ یاد آ گئے. اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی, مولا ٹھیک ہے آپ کی مہربانی, سلامتی میرے اوپر, رحمتیں میرے اوپر, برکتیں میرے اوپر, مولا مہربانی فرما السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اکبر. مولا میرے ساتھ ساتھ یہ میری امت کے نیک لوگ, نمازی لوگ, عبادت گزار لوگ, مخلص لوگ, نیک نیت لوگ, مولا وعلی عباد اللہ الصالحین, ان کو بھی تو شامل کروں. اللہ اکبر. اللہ نے کیسے مہربان, شفیق, رؤوف الرحیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے عرش پر جا کر بھی بھلایا نہیں, وہاں پر بھی اس گناہگار امت کو یاد رکھا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کو یہ گفتگو بڑی پسند آئی. اللہ کو یہ جو تشہد التحیات جس کو کہا جاتا ہے, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہا, ٹائم کافی گزر گیا. اللہ کو یہ گفتگو بڑی پسند آئی. کسی کو کسی کی گفتگو پسند آئے نا, وہ لکھ کے رکھ لیتا ہے, سنبھال کے, کام آئے گی. اور اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ محبوب کا تحفے دینا, پھر محبوب کا اللہ سے تحفے لینا, ان تحفوں میں اس امت کو شامل کرنا. پھر فرشتوں نے آواز لگائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
یہ تشہد کے الفاظ پورے ہوئے، میرے اللہ کو یہ گفتگو معراج کی رات عرش پر کی گئی، محب اور محبوب کی گفتگو، اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کی گفتگو اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ نے فرمایا محبوب لیجئے آپ کے لیے، آپ کے امت کے لیے یہ 50 نمازیں میں نے بنا دی، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تمام عبادات اس میں ہیں، اور اسی نماز کے اندر یہی گفتگو بھی ہوا کرے گا۔ یہ التحیات، اللہ رب العزت کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی یہ میں نے نماز بنا دی، اس میں قیام کرو گے، سبحانک اللہ پڑھا کرو گے، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو گے، قرآن کی تلاوت کیا کرو گے، تکبیریں پڑھا کرو گے، نماز کا قیام اور رکوع کیا کرو گے، سجدے کیا کرو گے، اے میرے حبیب نبی یہ نماز لے جائیے، آپ خود بھی صحابہ بھی اہل بیت بھی قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی نماز پڑھا کریں گے وہ یہی عرش پر بیٹھے، اللہ اور اللہ کے حبیب نبی نے جو محبت بھری گفتگو کی وہ بھی روزانہ دن میں 5 دفعہ کیا کریں گے۔ اللہ نے 50 نمازیں دے کے اور بے شمار تحفے دے کے روانہ فرمایا۔ حضور بڑے خوش ہیں، اللہ نے ساتھ بتلا دیا آپ ملاقات کرنے آئے ہو عرش پر، اور آپ کی امت کو میں اللہ یہ شان دیتا ہوں وہی فرش پر۔ مسجد میں جاؤ گے، مسجد میں جائیں گے، وہاں جا کر جب نماز کی نیت باندھیں گے تو میں اللہ کو اپنے سامنے پائے۔ یا تو ہمیں پتہ نہیں یا ہمیں قدر ہے۔ مثل اس کے ہے نماز کے جیسے حضور عرش پر اللہ سے ملنے گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کی نیت باندھے سمجھو اللہ خود اسے ملنے آیا کھڑا۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، نماز کا سجدہ کرتے تو بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں، بہت طویل سجدہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ملتا ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا سنا ہے، حدیث شریف میں ہے یہ بات، فرمایا سنا ہے کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، ایسے ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسے ہے جیسے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ فرمایا جس کا سر اللہ کے قدموں میں ہے وہ اٹھانے کو کس کا جی چاہتا؟ آج کے نمازی کا حال یہ ہے کہ مسجد میں ابھی گیا کوئی نہیں، باہر نکلنے کے خیالات پہلے آ رہے ہیں، سجدے میں گیا نہیں، اٹھنے کی تیاری پہلے ہو گئی، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا، اٹھ کے واپس آ گیا، اور لوگوں زمین پہ سر رکھتے ہیں دوبارہ اٹھ کے واپس آ جایا کرتے ہیں۔ جس سجدے کے اندر تو نے سبحان اللہ نہیں پڑھا، میرے دل میں یہ کہاں سے آئے گا، میرا سر اللہ کے قدموں میں ہے، میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، لوگوں کہاں سے یہ محبتیں آئیں جس کے دل میں نماز کی یہ قدر اور محبت آ گئی کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کیا جاتا ہے، جس کے دل میں یہ قدر آ جائے اس کا سجدہ لمبا ہو جایا کرتا ہے۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں ایک بزرگ تھے، پرانی بات، ابھی پچھلے دنوں پھر سے یہ بات سامنے آئی، وہ ویسے بھی قد کاٹ میں ذرا اونچے تھے، اچھی وجاہت جسامت والے تھے، سنت نمازیں پڑھتے نا تو سنتوں میں نفلوں میں سجدہ کرتے نا، اس صف میں ہے تو اگلی بھی آدھی لے لیتے، اتنا لمبا سجدہ۔ برادری میں پھپھا لگتے تھے، میں نے ایک دن کہا پھپھا جی ٹھیک ہے جسامت آپ کی بڑی ہے، کوشش کرو صف کے اندر اندر سجدہ کرو اوکھے سوکھے جیسے۔ کہتے اللہ مولوی
تجھے نہیں پتا سجدہ لمبا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا پھپھا یوں لمبا نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 50 دفعہ کہہ کے لمبا۔ آج کل بھی کچھ میں نے نوجوانوں کو دیکھا لمبا سجدہ کرتے ہیں، 3 صفوں والا، 3 صفوں والا لمبا نہیں، لمبے لیٹ کر سجدہ نہیں کرنا۔ ایسی محبت کے ساتھ سر اللہ کے قدموں میں رکھو کہ اٹھانے کو جینا چاہے۔ مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، یوں ہی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوال کر دیا اللہ والے اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے ہو، کیا بات ہے، کیا لذت آتی ہے، کیا مزہ آتا ہے؟ فرمانے لگے او لوگو میں لمبا سجدہ اس لیے کیا کرتا ہوں، آج زندگی ہے میرے رب نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، میں سجدہ لمبا کر دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ سجدہ کرنے کی مہلت ملے یا نہ ملے۔ آج کا مسلمان پہلی بات تو مسجد میں آنے کا شوقین کوئی نہیں، آ جائے تو پھر ایسے نکلتا ہے کہیں گرفتاری کے وارنٹ آئے پڑے ہیں، مسجد والے پکڑ نہ لے، مسجد والے پکڑ کے مجھے مؤذن نہ بنا دے، امام نہ بنا دے، خطیب نہ بنا دے۔ نوجوانوں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ مولوی کسی کو پکڑ کر مؤذن نہیں بناتے، مؤذن میرا اللہ بنایا کرتا ہے۔ یہ تو مقدروں کی بات ہے۔ کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی ریٹائر ہو کے بابے اب مسجد میں مؤذن بن جاتے ہیں، شکر کرو بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نے حضرت بلال حبشی کی سنت زندہ کرنے کے لیے قبول کر لیا۔ کتنے بابے ہم نے دیکھے بڑھاپے میں بھی بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی کمر جھکی ہوئی لوڈو کھیل رہے، جوا کھیل رہے۔ تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو بابا آ گیا اس کا مطلب ہے خود نہیں آیا، میرا اللہ لایا۔ نوجوانوں گھبرائے نہ کرو مسجد آنے سے، پروردگار عالم نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کی راہ میں زکات دینا عبادت ہے، سخاوت کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ان تمام کی تمام عبادات میں میرے اللہ کو نماز سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز کی تمام کے تمام ارکان میں اللہ کو سجدہ کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی فرض عبادات ہیں اللہ نے سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والا، گھر سے وضو کر کے آنے والا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں ایسے ہے جیسے کوئی حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہو۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں اچھی طرح سے وضو کرے، صرف اور صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اس کو اللہ ایسی عظمت عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے جب کوئی نمازی نماز کی نیت باندھ لیا کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے انعامات کی بارش ہو جایا کرتی ہے، اس کے سر سے لے کر اللہ کے عرش تک اللہ کے انوارات اور تجلیات کی بارش ہو جایا کرتی ہے، رحمتوں کی بارش ہو جایا کرتی ہے، اللہ دوسری عزت اس کو دیا کرتے ہیں۔ اس نمازی آدمی جو نیت باندھے کھڑا ہے، اس کو چاروں طرف سے فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگلی عظمت یہ ملتی ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے جو اس نمازی کو سنائی نہیں دیتا، فرشتہ کہتا ہے اور نماز پڑھنے والے اگر تجھے پتہ چل جائے تیرے سامنے کون ہے
یعنی رب کی ذات میرے سامنے ہے. فرشتہ کہتا ہے اگر تجھے پتہ چل جائے تیرے سامنے کون ہے, قیامت آ جائے تو اس نماز کا سلام نہ پھیرے. اہمیتوں کا آج فقدان ہو گیا, پتہ کوئی نہیں. نوجوان مساجد میں پروگراموں میں بیٹھتے نہیں. اکثر ہمارے بوریا نشین اپنے بسترے والے ساتھی آتے ہیں, لوگ ان کی گفتگو سننے کو تیار کوئی نہیں. وہ فضائل بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ہم ان کو 10 منٹ دینے کو تیار نہیں تو اہمیتوں کا پتہ نہیں, پھر پڑھتے بھی نہیں. اور کچھ میرے جیسے ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر میں نیت باندھ لیتے ہیں. وہ جو گھر والی نیت ہے وہ تو اشد مجبوری والی ہے نا, اسی وجہ سے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے, نماز کا ٹائم نکل گیا, کوئی مجبوری, کبھی روزانہ گھر دکان اور باغ میں نیت نہیں باندھنی. اگر مانتے ہو تو آج سن لو, وہاں نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب ہے, مسجد میں آ کے پڑھو گے ایک روایت میں ہے کہ 25 نمازوں کا ثواب ملے گا, ایک روایت میں ہے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک اللہ والے نے 40 سال تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. ایک دفعہ کچھ گھر میں مہمان آئے, ان کے اکرام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو انہوں نے ان کی جو ہے وہ جماعت کی نماز رہ گئی. بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس. اب ہو کیا سکتا تھا, کیا کرے, فوت جو ہو گئی, بعد میں پڑھی انہوں نے اپنی اکیلے, لیکن دل میں خیال آیا, حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کی جماعت کی نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. انہوں نے ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی تاکہ مجھے وہ ثواب مل جائے. رات کو سوئے, خواب آیا, یہ بھی گھوڑے پہ ہیں, کچھ اور لوگ بھی گھوڑے پہ ہیں, اکٹھے چلے, وہ آگے نکل گئے, یہ پیچھے. یہ اپنے گھوڑے کو پاؤں مار رہے ہیں, دوڑا رہے ہیں, ان کے قریب جانے کے لیے نہیں جا پا رہے, بڑی کوشش کر رہے ہیں, نہیں جا پا رہے. ان میں سے ایک نے کہا جتنا مرضی زور لگاؤ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہم نے نماز جماعت سے پڑھی ہے, تم نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے. لاکھ کوشش کرو, 27 نمازیں نہیں 27 لاکھ اکیلے پڑھو, ہماری جماعت کی نماز کو تم نہیں پہنچ سکتے. پروردگار عالم کو یہ نماز کی عبادت کتنی پسند ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ملے گا, مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا جو آدمی میری مسجد نبوی میں آ کر ایک نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ, میرا اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو اللہ کے گھر آ کر بیت اللہ میں آ کر ایک نماز پڑھے گا, میرا اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں, آج کے بعد یہ تہیہ کر لو اور پھر رمضان المبارک بالکل قریب ہے. رمضان المبارک میں 12-13 دن باقی ہے. آج سے کوشش کریں جماعت سے نماز کی عادت ڈالیں. جو پڑھتے کوئی نہیں وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے ہماری نمازوں کی عادت بن چکی ہو. جب نمازوں کی عادت بن چکی ہوگی روزے کی حلاوت بھی آئے گی, نماز کا مزہ بھی آئے گا. رمضان کے روزے اور ہر عبادت اللہ قبول فرما لیں گے.